الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس طرح آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے، قرآن کریم کی وہ 10 صورتیں جو ہر مسلمان کو اکثر و بیشتر کو یاد ہوتی ہیں، ان صورتوں کی مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں جمعہ میں تسلسل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، تاکہ ہمیں جب نماز میں ان صورتوں کو ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کہ ان صورتوں میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اور کیا ان صورتوں میں ہمارے لیے اللہ نے سبق دیا ہے۔ پچھلے 2 جمعہ سے سورۃ النصر کے حوالے سے آپ حضرات سن رہے تھے کہ قرآن کریم کی یہ وہ صورت ہے باعتبار مکمل صورت یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی بلکہ آیات کچھ نازل ہوئی۔ پوری صورت جو نازل ہوئی وہ یہی صورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ حاصل ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے،
آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، اس کو ذکر فرمایا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ گروہ در گروہ، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کو، اللہ کی مدد اور بیت اللہ کے فتح ہونے کو اپنی قوت بازو کا آپ کرشمہ نہ سمجھیں، آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر یہ چیز حاصل ہوئی، آپ یہ نہ سمجھیں، آپ کی تدبیر کی بنیاد پر یہ چیزیں حاصل ہوئی، یہ نہ سمجھیں۔ ان چیزوں کے حاصل ہونے کے بعد آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی اور بیت اللہ کو آپ کے ہاتھوں پر فتح کیا، اور بیت اللہ پر آپ کی فتح یہ سبب بنی لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو۔ اس سب کے پیچھے ایک اللہ کی قدرت ہے کہ جس شہر سے نکالے بھی گئے اور بڑے ظلم و ستم کے بعد نکالے گئے، بڑے صبر آزما حالات سے جوجھنے کے بعد نکالے گئے، پھر آپ اسی شہر میں 8 سال کی مدت گزرنے کے بعد پوری قوت اور طاقت اور پوری جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال۔ اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ جہاں کہیں ہمارے ہاتھ کامیابی لگے تو اس کامیابی کو بجائے اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے کے، اس ذات کی طرف منسوب کرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں کامیابی اور ناکامی دونوں، وہی کامیابیوں کے راستے ناکام کر دے، وہی ناکامیوں کے راستے کامیاب کر دے۔ تو اس صورت کے اندر یہ بات فرمائی گئی، فَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ مکہ فتح ہو گیا، آپ کو اللہ نے اس پر اقتدار دے دیا اور سارا علاقہ آپ کے قابو میں آ گیا، تو آپ کو اس کامیابی پر بجائے اترانے کے، بجائے اپنے سینے کو پھلانے کے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ،
کہ آپ اپنے زبان سے اللہ کی تعریف بیان کیجئے کہ جو بیت اللہ پر فتح عطا فرمائی تو یہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے۔ اس نے ہمیں اس شہر پر غلبہ عطا فرمایا، ورنہ ہم اسی شہر سے بے حیثیت ہو کر نکالے گئے تھے، اسی شہر سے ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر نکالے گئے تھے، مجبوراً اس شہر کو چھوڑنا پڑا تھا۔ اے اللہ، آپ نے اس شہر پہ ہمیں غلبہ عطا فرمایا، یہ آپ کا بڑا احسان ہے اور اس کے لیے آپ ہی کی تعریف ہے کہ آپ شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف بیان کی۔ دوسری بات، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستغفر، اب آپ استغفار بھی کریں کہ تعریف کا کرنا کسی نعمت کے ملنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن استغفار ہر عمل کے بعد استغفار کرنا چاہیے تاکہ اس عمل کی کمی کوتاہی سے جو بشریت کی بنیاد پر ہو جاتی ہے وہ بھی معاف ہو جائے۔ جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر موقع اور محل پر کیا پڑھنا ہے، اس کی تعلیم ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جب نماز میں داخل ہو رہے ہو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاؤ، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لو، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ اب اس تحریمہ یہ حرام کرنے والی تکبیر، اب تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ دی تو اب بولنا جائز نہیں، کھانا اور پینا جائز نہیں، اب یہ ساری چیزوں کو اس تکبیر نے روک دیا۔ اب ثنا پڑھی، تعوذ اور تسمیہ پڑھا، قرات کی ضمی سورہ پڑھا، رکوع کیا، رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر رکوع سے کھڑا ہوا تو اللہ کی تحمید بیان کی، پھر آخر میں قاعدہ آخرہ میں التحیات اور درود ابراہیم کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ بتائیے، قیام کرنا اس کا ظلم تھا، قرات کرنا اس کا ظلم تھا، رکوع کرنا اس کا ظلم تھا، قومہ اور جلسہ کرنا اس کا ظلم تھا، سجدہ کرنا کیا اس کا ظلم تھا؟ قاعدہ آخرہ میں التحیات اور درود ابراہیم کا پڑھنا کیا ظلم تھا؟ پھر آخر میں جا کر کیوں بندہ کہہ رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا؟ تو اس پر علماء نے لکھا ہے
آخر میں یہ دعا اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ وہ عمل جس کو کرنے کا جیسے حق ہے، کوئی بھی عمل، اس کے کرنے کا ایک طریقہ مجھے اور آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس عمل کے ظاہر کو بھی بتایا ہے، اس عمل کے باطن کو بھی بتایا ہے کہ نماز کا ایک ظاہر ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، کہ وہ کھڑا ہو تو کس طرح کھڑا، کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، اور جب رکوع کر رہا ہو تو رکوع کی حالت میں اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے، اور رکوع سے اٹھ رہا ہو تو اس کو کیسے اٹھنا ہے اور کتنی دیر کھڑا ہونا ہے، اور رکوع سے سجدے میں جا رہا ہو تو پہلے گھٹنے رکھے گا، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے گا، پھر اپنی ناک اور پیشانی کو رکھے گا، کہ یہ کرنے کا طریقہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا ہے کہ اس کا حق ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھا جائے، یہ نماز کا ظاہر ہے، اور ایک نماز کا باطن ہے کہ آدمی کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اب وہ کہہ رہا ہے سبحانک اللہم، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے زبان سے، اور دل میں بھی اس کا خیال، جس چیز کو کہہ رہا ہے بندہ زبان سے، دل میں اس کا استحضار ہو۔ نماز کو صفت احسان کے ساتھ بندہ ادا کرے، تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح تم نماز پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ ہے۔ جب تم سجدہ کر رہے ہو تو تمہارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، اور قیام کر رہے ہو تو تمہارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ دنیا کا کوئی بڑا عہدیدار اپنے دفتر میں بلائے اور کسی چیز کے بارے میں وہ آپ سے دریافت کر رہا ہو تو آپ کیسے اس کے سامنے اس کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کے آداب کے خلاف کوئی چیز آپ نہیں کرتے؟ تو یہ نماز ہے، آپ اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو جو سارے حاکموں کا حاکم ہے، جس کی حکومت زمینوں پر ہے، آسمان پر ہے، جس کی حکومت بر و بحر پر ہے، جس کی حکومت چرندوں اور پرندوں پر ہے، جس کی حکومت انسانوں اور جنات پر ہے، جس کی حکومت 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پر ہے، تم اتنے بڑے حاکم کے سامنے کھڑے ہو تو اب تم کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ تمہاری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ معمولی دنیا کا عہدیدار تمہیں اپنے دفتر میں بلائے تو اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہو، لیکن ایک وہ بادشاہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے، اب اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو تو سوچو کیسے کھڑے ہونا چاہیے، کیسے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز کا باطن
کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، کأنک تراہ، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اور اگر یہ کیفیت تمہاری نہیں ہے تو کم از کم یہ بات تو ذہن میں ہونا ہی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفت احسان۔ یہ نماز کا ظاہر اور باطن ہے، اس کیفیت سے نماز پڑھی جائے۔ اب اس کیفیت سے نہیں پڑھی، اس کیفیت پر لا نہ سکا اپنی نماز کو کہ اس میں کمی کوتاہی رہ گئی، تو اب آخر میں اس سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جیسے نماز کا حق تھا پڑھنے کا اس طرح نہ پڑھ سکا، تو اب اپنی زبان سے اس پر بھی استغفار کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ میں نے نماز کو جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھ کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ معاف فرما دیجیے، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، آپ معاف فرما دیجیے۔ تو یہ ہے عمل کے آخر میں استغفار۔ سورۃ النصر کے اندر بھی واستغفر کہا گیا، تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت وہ بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگے، کہ وہ خوش ہونے لگے کہ اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے ہماری مدد فرمائی، اور ظاہری بات ہے موقع خوشی کا ہی تھا، خوش ہونا بھی چاہیے۔ تو صحابہ اکرام کی بڑی تعداد اس سورت کے نزول کے بعد وہ بہت خوش ہو رہی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ جب آپ کسی آدمی کو اپنا کوئی کام دے کر بھیجتے ہیں اور وہ کام کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کام کے تکمیل پر اس آدمی کو آپ واپس بلا لیتے کہ بھئی آ جاؤ، کہ آپ نے کام پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دنیا میں آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا اور ایک کام آپ کو دیا تھا، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جہد مسلسل کے ذریعے سے، اپنی رات دن کی محنت کے ذریعے سے اس کام کی تکمیل فرمائی تھی۔ جس مکہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس مقدس اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے پاک کر دیا۔ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو نکال پھینک دیا۔ ایسے ہی جو انسانوں کے دلوں میں بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو بھی نکال کر پھینک دیا۔ پھر ایک ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ بنایا کہ ان کی توحید وہ سب سے اعلیٰ سطح کی توحید تھی، ان کی عبادت سب سے اعلیٰ سطح کی عبادت تھی، ان کے معاملات سب سے اعلیٰ سطح کے معاملات تھے، ان کی معاشرت سب سے اعلیٰ سطح کی معاشرت تھی، ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ سطح کے اخلاق تھے۔ جبکہ اس معاشرے کے اندر یہ حالات بنے ہیں جس معاشرے میں ایمان کا نام و نشان نہیں تھا، جس معاشرے میں اللہ کے حکموں کی کوئی پاسداری نہیں تھی، جس معاشرے کے اندر معاملات کا نام و نشان نہیں تھا، ان کی معاشرت تباہ و برباد ہو چکی تھی۔
ان کے اخلاق کے جنازے اٹھ چکے تھے، اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی۔ پھر 23 سال کے اندر پورے حجاز کا نقشہ ہی بدل دیا، پورے حجاز کو کفر و شرک سے پاک کر دیا، پورے حجاز کے اندر بسنے والے ایک ایک فرد کے اندر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ ادھیڑ عمر کا ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کاشتکار ہو، چاہے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے شعبے کے اندر 100% دین پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر پورے حجاز کا نقشہ بدل دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس صورت میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وہ زار و قطار رونے لگے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 2 سال بقید حیات رہے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ کوئی شخص یہاں سے درود بھیجتا ہے تو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچاتے ہیں، اور جو قبر اطہر پر کھڑے ہو کر درود پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس درود پڑھنے کو، اس کے سلام بھیجنے کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے۔ لیکن دنیاوی ظاہری حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کا تفصیلی واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا گزری وہ صحابہ ہی بہتر جانتے ہیں، ان کے دل ہی جانتے ہیں کہ ان پر کیا گزری ہوگی۔ ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جو اس کیفیت کو بیان کر سکے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ جو ان کے دل پر صدمہ گزرا ہے، جو ان پر پہاڑ ٹوٹے ہیں، دنیا کی ہر مصیبت ان کے لیے سہل اور آسان تھی اس مصیبت کے مقابلے میں، ہر غم کی خبر ان کے لیے آسان تھی اس خبر کے مقابلے میں کہ اچھے اچھے بہادر اور جیالے صحابہ اکرام جن کی جرأت، ہمت، صبر، استقامت کی مثال نہیں دی جا سکتی، ایسے صحابہ اکرام بھی وہ ایک دم ہی نڈھال ہو گئے۔ کسی سے کچھ بولا ہی نہیں جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ شخص جس کی ہمت اور شجاعت اور بہادری پر پوری امت کو فخر ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اپنی زبان سے کہنے لگے کہ کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور وہ انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا، میں اس کی گردن اتار دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح معراج میں گئے تھے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی گئے ہیں اور واپس لوٹ کر آئیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے ہیں کہ کوئی نہ کہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اوالی مدینہ میں تھے، ان کو جب اطلاع ملی وہ تشریف لائے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر آنکھوں کو بند کیا اور پیشانی کا آپ نے بوسہ دیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور آپ کی نماز جنازہ، اس کی تفصیل ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے بیان فرمائی کہ یہ سارے حالات ہوئے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی بات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھی۔ اس کے بعد میں نے جو دوسری سورت تلاوت کی، تبت یدا ابی لہب وتب،
کہ اس کو سورہ لہب کہتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ سن لیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ شل ہو جائیں، ہاتھ جھڑ جائیں اور جھڑ گئے، وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور کام نہیں آیا اس کو اس کا مال اور وہ چیز جو اس نے کمائی تھی، کہ اس کا مال اور اس کی وہ پونجی جس کو اس نے جمع کر کے رکھا تھا۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔